بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طلبات، آج 29 نومبر 2020 ہے۔ آج کے اس لیکچر میں پی ایم اے انیشل ٹیسٹ کی پریپریشن کروائی جائے گی، اور یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے جو اس ٹائم 147 پی ایم اے لانگ کورس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام اسٹوڈنٹس جو جی ڈی پی، اے ایس ایف، ایئر فورس کے دیگر مقابلہ جات کے اگزام، سی ایس ایس، پی سی ایس، نیوی اور نیوی کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں کمیشن آفیسر کے لیے، پی این کیڈٹ کے اسپیشلی، اے ایم سی، آرمی میڈیکل کور اور باقی جتنے بھی اگزامز ہیں فورسز سے ریلیٹڈ بالخصوص اور سی ایس ایس سے ریلیٹڈ بالعموم انٹرویو، تو تمام اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ ان تمام جتنے میرے لیکچرز ہیں ان کو 1 بائی 1 سننا اسٹارٹ کر دیں، پریویس تمام ویڈیوز دیکھیں اور اس لیکچر کو آپ خود بھی سنیں، آگے اس کا لنک شیئر کر دیجیے گا۔ جو اسٹوڈنٹس نئے ہیں اس چینل پہ ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آن ہو جائیں اور ہر نیا لیکچر آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ سب سے پہلے میں اپنے ان اسٹوڈنٹس کو جو کامیابی حاصل کر چکے ہیں، کامیابی حاصل کر رہے ہیں، مبارکباد دیتا ہوں، کانگریچولیشن۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس ان نوٹس کے ذریعے سے، جو میرے نوٹس ہیں انیشل ٹیسٹ کے، جو ہر 6 ماہ بعد میں چینج کرتا ہوں، پڑھتے ہیں، منگواتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ پڑھنا آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، ایک ٹائم ٹیبل بنا کے انشاءاللہ آپ ضرور سرخرو ہوں گے۔ یہ نیچے میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے 0323916191۔ اس نمبر پہ آپ اپنا نام، شہر کا نام واٹس ایپ کریں اور جتنے میسیجز آپ کو ملیں گے آپ ساتھ ساتھ رپلائی دیں اور پڑھیں۔ تمام میسیجز کی جو بھی انسٹرکشنز ہیں ان پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ ضرور بضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ چلتے ہیں بیٹا آج کے فرسٹ کویشچن کی جانب۔ آج کا پہلا کویشچن ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش عرصہ 2 سال کی۔ جی اگلا کویشچن ہے، ویئر از پورٹ آف باکو؟ ویئر از پورٹ آف باکو؟ جی پورٹ آف باکو ہے آذربائیجان میں۔ واٹس دی ہائٹ آف نانگا پربت؟ نانگا پربت کی بلندی کتنی ہے؟ اسٹوڈنٹ یہ ضروری کویشچنز ہیں، جغرافیہ کے کویشچن پوچھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ پہاڑوں ماؤنٹینس کی ہائٹ وغیرہ یہ آپ کو ساری یاد ہونی چاہیے۔ اس کا آنسر ہے 8126 میٹر، 8126 میٹرز۔ واٹ از دی ہائیسٹ اوارڈ آف یو ایس اے؟ دی آنسر از لینن۔ شیطان کو جو کنکر مارتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہا جاتا ہے رمی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ٹوٹل منزلیں کتنی ہیں؟ منازل ہیں 7۔ سارک سے کیا بنتا ہے؟ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن آف ریجنل کوآپریشن۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ماجد کا نام بتائیے۔ دی آنسر از حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کویشچن اکیڈیمک پورشن میں پوچھے جاتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ انٹرویو کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، ان کو اچھے طریقے سے آپ پریپیئر کریں۔ اچھا یہ بتائیے، بار بار پوچھا گیا ہے کویشچن، مکی صورتیں کتنی ہیں اور مدنی کتنی ہیں؟ مکی صورتیں ٹوٹل 86 اور مدنی صورتیں 28۔ ٹوٹل جو صورتیں ہیں قرآن شریف کی وہ ہیں 114، یعنی کہ 114 صورتیں ہیں۔ مکی اور مدنی میں کیا فرق ہے؟ مکی وہ صورتیں ہیں، یہ نہیں کہ مکہ میں نازل ہونے والی مکی ہیں، مدینہ میں نازل ہونے مدنی صورتیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مکی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہجرت سے جو پہلے نازل ہوئی ہیں، مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جب فرمائی اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکہ سے مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، وہ مدینہ یا مدینہ سے باہر کہیں بھی نازل ہوئی ہوں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اس طرح ٹوٹل جو صورتیں ہیں وہ 114 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کا سب سے طویل یا لانگیسٹ، انگلش میں لانگیسٹ جو ریور ہے، دریا ہے، وہ ہے دریا نائل، جسے اردو میں دریا نیل کہتے ہیں۔ تو یہ ریور جو ہے، ریور نائل، یہ کہاں واقع ہے، کس جگہ واقع ہے؟ یہ بیٹا واقع ہے نارتھ ایسٹرن افریقہ میں۔ اوکے جنٹلمین، دی نیکسٹ کویشچن از آفٹر ہاؤ مچ ڈیوریشن آف ٹائم آر دی اولمپک گیمز ہیلڈ؟ دی آنسر از 4 years۔ ہر 4 سال کے بعد یہ اولمپک گیمز ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ اگر میرے لیکچر سنتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ صرف وہ لیکچر نہ سنا کریں جو ڈیٹ وائز آج کی ڈیٹ کا لیکچر ہے، بلکہ وہ تمام لیکچرز دیکھیں جو پریویس لیکچر ہیں، ٹھیک ہے۔ پریویس لیکچر بھی آپ سنا کریں تاکہ تمام آپ کے ذہن نشین ہو جائیں کویشچن جتنے میں آپ کو لکھوا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو نوٹس ہیں یہ بھی منگوائیں آپ، اور لیکچر سنیں، نوٹس منگوائیں، دونوں چیزیں کریں، اچھے طریقے سے پریپریشن کریں۔ آپ ایک ٹائم رکھیں کہ ڈیلی سر کے جو نوٹس ہم نے ایٹ لیسٹ 2 hours اسٹڈی کرنے ہیں، 2 گھنٹے آپ نوٹس کو دیں اور 3-4 گھنٹے آپ ویڈیوز کو دیں۔ انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ آسانی سے کلیئر ہو جائے گا۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ کامیابی حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میرے پاس نہیں آ سکتے، آج کل ویسے بھی میں پشاور میں ہوں، اگر نہیں آ سکتے آپ میرے پاس تو ایٹ لیسٹ یہ نوٹس منگوائیں، اور اس کے علاوہ جو ویڈیوز ہیں، لیکچرز ہیں، یہ مس نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہر صورت میں تمام کی تمام ویڈیوز دیکھنی ہے، سننی ہے۔ 20-25 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، کچھ ویڈیوز ٹھیک ہے طویل ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ طویل ویڈیو میں اسکپ کر دوں، نہ دیکھوں، ایسا نہ کریں، بلکہ طویل ویڈیوز بھی دیکھا کریں، سنا کریں، ہر ایک کو سنیں، اپنے کان اوپر رکھیں، اپنی آنکھیں اوپر رکھیں، ٹھیک ہے۔ نالج آپ آہستہ آہستہ انکریز کرتے جائیں اپنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کا نالج انکریز ہوگا۔ آپ یقین کریں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آسانی سے آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ آپ کا نالج اتنا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ یہ ٹیسٹ چاہے آرمی کا ہے، چاہے نیوی کا ہے، چاہے ایئر فورس کا ہے، آسانی سے آپ یہ اکیڈیمک پورشن ٹیسٹ کلیئر کر جائیں گے۔ اور جو وربل اور نان وربل کی پریپریشن ہے اس کی کچھ ویڈیوز میں نے بنائی ہیں اسی چینل پہ، وہ بھی آپ ملاحظہ کریں۔ لیکن زیادہ جو اچھے سجیشن میں دوں گا وہ یہی ہے کہ آپ یہ جو نوٹس ہیں وہ آپ منگوائیں اور مجھے بتائیں کہ سر یہ جو ریسنٹ نوٹس ہیں وہ مجھے سینڈ کریں، تاکہ آپ کو اسی حوالے سے آپ کی پریپریشن کروائی جائے۔ اس کے علاوہ میں جو ٹاپک دیتا ہوں آپ کو ڈیلی بیس پہ ڈسکشن کے لیے، تو اس پہ اسٹوڈنٹ ویڈیو بنا کے مجھے بھیجتے رہتے ہیں۔ اچھی جو ویڈیوز ہوتی ہیں میں اپلوڈ کرتا ہوں، تو ہیزیٹیشن کے شکار بالکل نہ ہو، پارٹیسپیٹ کیا کریں۔ پارٹیسپیشن سے ہی آپ امپرومنٹ کی جانب بڑھیں گے۔ جو بھی آپ کو ٹاپک میں دیتا ہوں آپ کو چاہیے کہ اس پہ 2 منٹ گفتگو کر کے اچھی سی ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کر دیا کریں میرے نمبر پہ، جو واٹس ایپ نمبر میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں دیے ہوئے تقریباً۔ اور نوٹس وہ منگوائیں جو ریسنٹ نوٹس ہیں، جس کورس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرانے نوٹس، پریویس نوٹس لڑکوں نے شیئر کی ہوئی ہیں تو وہ بالکل اس کو چھوڑیں، ہمیشہ نئے اپ ٹو ڈیٹ چیزیں جو ہیں وہ پڑھیں، تاکہ آپ آسانی سے ٹیسٹ کلیئر کر جائیں، ٹھیک ہے۔ آج جو ٹاپک میں آپ کو دے رہا ہوں اس ٹاپک میں امید کرتا ہوں کہ آپ، آج 29 تاریخ ہے تو یہ ویڈیو بھی رات تک انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی، تو 30 تاریخ رات 9 بجے سے پہلے، 30 نومبر 2020 رات 9 بجے سے پہلے کسی بھی وقت آپ ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا، مجھے انتظار رہتا ہے کہ آپ کی ویڈیو آئیں گی، اور الحمدللہ اسٹوڈنٹ بھیج رہے ہیں، آپ رسپیکٹ دیتے ہیں مجھے، نو ڈاؤٹ۔ انشاءاللہ جو ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتا ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ جو ٹاپک میں دینے لگا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ ہر اسٹوڈنٹ، جو بھی مجھے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، سب اسٹوڈنٹ کی ویڈیو اس ٹاپک پہ آئیں گی میرے پاس، واٹس ایپ کریں گے 032391619161 پہ۔ آج کا ٹاپک ہے عاجزی و انکساری۔ عاجزی و انکساری اچھا ٹاپک ہے، اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کر کے آپ نے ویڈیو بنا کے سینڈ کرنی ہے، تاکہ آپ کی ویڈیو لوگ سنیں، آپ کے خیالات سے مستفید ہوں۔ ضروری نہیں کہ آپ انیشل ٹیسٹ یا ICB کی تیاری کے لیے ویڈیو سینڈ کرتے ہیں، بلکہ کسی بھی عمر کا شخص ویڈیو بنا کے سینڈ کر سکتا ہے۔ آپ کے ذرعی خیالات سے ہم معاشرے کو مستفید کرنا چاہتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے ہی کریں گے۔ اچھی ویڈیو ہونی چاہیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے ویڈیو بنانی ہے۔ عاجزی اور انکساری والا شخص
ہمیشہ زندگی میں کامیاب رہتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ اپنے خیالات کا اظہار حوالے دے دے کے کریں گے، دلائل سے بات کریں گے تو زیادہ اتھینٹک ہوگی، امپریسو ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں آپ ایسا ہی کریں گے۔ اگر آپ خود بلکہ کیوں نہیں بول سکتے ہیں، آپ میں ایبلٹی ہے بولنے کی، انشاءاللہ آپ بولیں گے، خود بھی بولیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اپنے بزرگوں کو بھی بتائیں، اسی ٹاپک پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ان کی ویڈیو بنا کے بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں آئیے مل کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ Assalamu alaikum, gentlemen. My name is Muzammil. I am a student of Sir Imran. الحمدللہ میں نے اپنا انیشیل انٹرویو پاس کر لیا ہے۔ میں سر عمران کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری رہنمائی کی اور انہوں نے مجھے کامیاب ہونے میں مدد فرمائی، اور میں ان کا ہی اکیڈمی جوائن کی تھی راولپنڈی میں۔ الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور میں سر عمران کی اکیڈمی ISSB کے لیے بھی جوائن کروں گا انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم جنٹل مین، میرا نام حبیب اللہ ہے، میرا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے، میں توسہ شریف کا رہائشی ہوں، اور میں نے سر عمران سے نوٹس منگوائے تھے، تو میں نے PMA 147 میں اپلائی کیا تھا، اور میں نے انیشیل اور اپنا فزیکل کلیئر کر لیا۔ سر عمران کے آپ بھی نوٹس پڑھیں، اور بہت ہی اچھے نوٹس ہیں، ان کا غور سے مطالعہ کریں، ان کی جو بھی مروزیاں ہیں ان میں MCQs ہیں ان کو رٹ کر جائیں، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اور سر عمران کے چینل پر ان کی موٹیویشنل اسپیچز وغیرہ سنتے رہیں، اور اس طرح آپ کامیاب ہو جائیں گے، مجھے امید ہے۔ اور محنت کریں، محنت کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان محنت کر تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیتا ہے۔ بیسٹ آف لک، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ البتہ سر عمران کے نوٹس لازمی منگوائیں، ان کی اسٹڈی لازمی کریں، بہت ہی اچھے نوٹس بنائے ہیں، خاص کر ایکیڈیمک کے حوالے سے سر نے۔ السلام علیکم سر، السلام علیکم میرے بھائیو۔ میرا نام عامر ہتاب ہے، میں مردان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قیمتی انسان وہ ہے جس کے دل میں دوسرے کے احساس ہو۔ دیکھو میرے بھائیو، جو شخص ایمان پر فیصلہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے، اور جو شخص عقل پر فیصلہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے۔ دیکھیں، اپنے کام میں کبھی بھی اگر آپ کو ڈیسیژن کرنا پڑے، اور ڈیسیژن میں ایک کیریکٹر ہو اور دوسرا پیسہ ہو، تو آپ کو کیریکٹر کو اپنانا ہے، کیریکٹر کو ٹھیک کرنا ہے۔ دیکھیں، فرض کر لیں اگر آپ کے پاس 12,000 روپے ہے، اور آپ کے خونی رشتے میں آپ کی بہن کو 10,000 روپے کی ضرورت ہو۔ دیکھیں، اگر آپ عقل پر فیصلہ کرتے ہو تو آپ کے عقل آپ کو بتائے گا کہ اس سے آپ کا مال کم ہو جاتا ہے اور پیسے اس کو مت دو۔ لیکن اگر آپ کیریکٹر کو اپناتے ہیں اور ایمان پہ فیصلہ کرتا ہو تو آپ کا ایمان آپ کو بتائے گا کہ یہ فیصلہ اس کو دے دو،
اس سے آپ کا مال اور بھی بڑھ جائے گا۔ اور یہ ہمارا دین بھی ہم کو کہتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جتنا بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مال اس سے زیادہ بڑھائے گا۔ اس لیے تقویدار انسان حقیقت میں وہ ہے جو ایمان پر فیصلہ کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ جذبہ ضرور ہوگا اور وہ دن رات وہ مسلمان کو نفع پہنچانے کے بارے میں سوچے گا۔ اور حدیث شریف ہے، حدیث مبارکہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ اس حدیث کو میں تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھو میرے بھائیو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا میں کامیابی اور عزت ان لوگوں کو ملتا ہے جو مخلوق خدا کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دن رات معاشرے میں لوگ کی مدد کریں۔ اگر اس پر غم ہو تو ہم برابر ان کی غم میں شریک ہونا چاہیے، اگر اس پر خوشی ہو تو ہم اس کی خوشی میں برابر شریک ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر وہ غریب ہو تو ہمیں ان کو پیسہ دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص صدقہ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اس سے زیادہ بڑھائے گا۔ اس لیے ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے جنٹل مین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو سر عمران نے ہمیں ٹاپک دیا ہے وہ ہے کہ قیمتی انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے، جو دوسروں کی مدد کرے۔ تو سب سے پہلے ہر مسلمان کا جو روحانی طور پر آئیڈیل شخصیت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کائنات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھا انسان آیا ہے اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دوسروں کی مدد میں گزار دی، اور ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ آپ جان لیں تو آپ زار و قطار رونا شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کا درد اور دکھ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی انسانیت کی خدمت کی۔ اسی واسطے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی مدد کریں، کیونکہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا اور ایک اچھا سا ماحول پیدا ہوتا ہے، بھائی چارہ سا رہتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنا چاہیے، اور اس طرح ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کو کامیابیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔